حضرت نوح علیہ السلام کی قوم میں جب عیاشہ زیادہ بڑھ گئی، ایون شراب نوشی زناکاری بس لوگوں کے لیے نارمل سی بات لگ رہی تھی، اور سب سے بڑا گناہ جو ان کے اندر تھا وہ تھا شرک کرنا۔ ایون ایک خدا کا ہونا ان کے لیے بس مذاق لگ رہا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں بہت سمجھایا، بہت التجا کی، مگر جلیل رسوا کے سوا کچھ ہاتھ نہ آیا۔ بس کچھ چند لوگ ہی تھے جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لائے۔ آپ کو بھی یہ کنفرم ہو گیا کہ اب ایمان لانے والا کوئی نہیں بچا، اور جتنے بھی ہیں خدا اور اس کے نبی کا مذاق اڑائیں گے اور زمین کو گناہوں سے ناپاک کریں گے۔ ان کی عیاشی کو دیکھتے ہوئے حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعا کی تو اللہ نے انہیں درخت لگانے اور پھر اسے کاٹ کر اس کے لکڑیوں سے کشتی بنانے کا حکم دیا، اور فرمایا کہ میں ایک ایسا طوفان لاؤں گا جس میں سارے کافر ہلاک ہو جائیں گے، تم اور اپنے ساتھیوں کو لے کر اسی کشتی پر سوار ہو جانا۔ وندا مومنٹ، حضرت نوح علیہ السلام ایک ایسے میدان میں گئے جہاں پر دور دور آس پاس پانی کا نام و نشان نہیں تھا۔ آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہیں پر کشتی تیار کرنے لگے۔ اب جو بھی دیکھنے آتے یا اس جگہ سے گزرتے تو ہنستے ہوئے مذاق اڑاتے اور کہتے کہ یہاں پر دور دور تک پانی نظر نہیں آتا، آپ کشتی کو بنانے کے بعد آپ کشتی پانی میں کیسے اتاریں گے؟ نوح علیہ السلام فرماتے کہ بہت جلد اللہ کا عذاب آنے والا ہے اور یہ کشتی پانی میں خود بخود تیرنے لگ جائے گی، اور آج تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو لیکن ایک دن آئے گا جب تمہارا مذاق اڑے گا۔ یہ بات سن کر لوگ حضرت نوح علیہ السلام کو پاگل کہتے ہوئے چلے جاتے۔ فائنلی تقریباً 2 سال میں کشتی بن کر تیار ہو گئی، جس کی لمبائی 300 گز تھی اور چوڑائی 50 گز تھی اور اونچائی 30 گز تھی۔ عام جگہوں پر ایک گز کو یعنی 3 فٹ 36 انچ مانا جاتا ہے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو گز کے حساب سے بتایا گیا وہ 1 گز 1 ہاتھ یعنی کہ 18 انچ کا بتایا گیا ہے، یعنی کہ 137 میٹر لمبی اور 22 میٹر چوڑی اور 130 میٹر اونچی تھی۔ جب پوری کشتی بن کر تیار ہو گئی تو حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ بھی کشتی میں سوار ہو جائیں، اپنے مومن بندوں کو بھی کشتی میں سوار کر لیں، اور ان میں جو حیوانات ہیں ان کو بھی جوڑا جوڑا سوار کر لیں، لیکن کفار و مشرکین میں سے کسی کو بھی سوار نہ کرنا۔ نوح علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو کشتی میں سوار کر لیا، جس میں حضرت نوح علیہ السلام کے تینوں بیٹے شام، حام، یافس اور ان کی بیویاں بھی شامل تھیں۔ تمام جاندار کے ایک ایک جوڑا کو بھی شامل کر لیا۔ عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے سب سے پہلے چوٹی کو اور سب سے آخر میں گدھے کو سوار کیا۔ یہاں پر ابلیس کا بھی ذکر آتا ہے کہ ابلیس گدھے کے دم سے چمٹ گیا اور اندر جانے سے روکے رکھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے گدھے سے مخاطب ہو کر کہا تو اندر داخل ہو جا، اگرچہ تیرے ساتھ شیطان ہی کیوں نہ ہو۔ جب کشتی پر سوار ہو گئے تو اللہ نے ایسا زبردست طوفان بھیجا کہ آسمان سے زوردار بارش، زمین سے بھی پانی ابلنے لگا۔ چند لمحات کے اندر ہی پانی اتنا زیادہ ہو گیا کہ کشتی تیرنے لگی۔ نوح علیہ السلام کا ایک اور بیٹا تھا جس کا نام تھا یام، جو اپنے لقب کینان کے نام سے جانا جاتا ہے، بٹ انفارچونیٹلی وہ کافر و مشرک تھا۔ نوح علیہ السلام نے اسے بہت سمجھایا کہ بیٹا کافروں کا ساتھ چھوڑ دو، ہمارے ساتھ آ جاؤ، لیکن کینان نے آپ کو جھوٹا سمجھ کر انکار کر دیا اور کہا کہ میں کسی اونچے پہاڑ پر چلا جاؤں گا، وہ مجھے بچا لے گا۔ آپ نے اسے بتایا بھی کہ اس عذاب سے کوئی بھی بچانے والا نہیں، پھر بھی وہ اپنے کفر پر ڈٹا رہا۔ اس کے بعد آسمان سے زوردار بارش اور زمین سے فوارے نکلنے پر زمین پر بہت سا پانی اکٹھا ہو گیا، اور روایت میں آتا ہے کہ پانی اتنا شدید لہروں سے بہا کہ اس کا پانی پہاڑوں سے بھی 15 گز اونچا ہو گیا، جس سے سارے کافر ہلاک ہو گئے، سارے ڈوب گئے۔ لیکن روایت میں آتا ہے کہ ایک لمبا شخص تھا جس کا نام اوج بن انک تھا، جو 90 مردوں سے بھی زیادہ اونچا اور طاقتور تھا۔ اس وقت وہ نیک تھا، ایون طوفان نوح کے آنے سے پہلے کشتی کے لیے لکڑیوں کو جمع کرانے میں بہت مدد کیا تھا، اسی لیے اس طوفان میں اللہ نے اس کی حفاظت کی۔ بٹ جیسا جیسا وقت گزرتا گیا اس کا بھی ظلم بڑھتا گیا، جو آگے چل کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے مارا گیا۔ کمنگ بیک دیئر اگین، حضرت نوح علیہ السلام کی جو کشتی تھی وہ 3 فلور یعنی 3 درجے کی تھی۔ سب سے نیچے والے میں خونخوار درندے اور جانور تھے، اور دوسرے والے میں چوپائے وغیرہ تھے، اور اوپر والے میں خود نوح علیہ السلام ان کے ساتھی تھے، اور پرندے بھی اوپر والے ہی میں تھے۔ اس واقعے سے یہ بھی پتہ چلے گا کہ اللہ نے خنزیر کو پیدا کیوں کیا، ایون ان کو اتنا گندا جانور مانا جاتا ہے وہ کیوں مانا جاتا ہے۔ کشتی میں جب جانوروں نے غلاظت اور گندگی زیادہ پھیلا دیا تو اللہ نے 2 خنزیر میل اور فیمیل کو پیدا کیا، ان دونوں نے سارے غلاظت کو کھا کر کلیئر کر دیا۔ اس کے بعد جب چوہوں نے تباہی مچائی، ہر چیز کو کترنا شروع کر دیا، تو اللہ نے ایک بلی اور ایک بلہ پیدا کیا جنہوں نے ان چوہوں کو صفایا کر دیا۔ دس وائے آج بھی چوہا اور بلی ایک ساتھ نہیں رہتے، اور یہ عذاب 40 دن تک نازل تھا، اور 40 دن کے بعد اللہ نے آسمان کو حکم
دیا کہ اب پانی برسانا بند کرو اور زمین کو بھی حکم دیا کہ تمہارے اوپر جو پانی ہے اسے پی جاؤ۔ دونوں نے خدا کے حکم کی تعمیل کی اور پانی کم ہونا شروع ہو گیا اور پہاڑ کی چوٹیاں بھی نظر آنے لگی اور نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر جا رکی جو عراق میں موجود ہے۔ یہاں پر دو پرندوں کا بھی ذکر ہے۔ جب پانی کم ہو گیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے کوے کو حالات کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا۔ جب وہ گیا تو اسے ایک مردار چیز دکھی جسے وہ کھانے میں لگ گیا۔ پھر کبوتر کو بھیجا جو سیدھی خبر لا کر دیا۔ اس کے بعد آپ نے کبوتر کے لیے دعا کی اور کوے کے لیے بد دعا۔ یہی وجہ ہے کہ کبھی بھی کوا انسانوں سے ایٹنچ نہیں ہو پایا بلکہ ہمیشہ ڈرا سا ہی ہوتا ہے۔ ایون اسے کوئی اپنے گھروں میں پالنا بھی پسند نہیں کرتا۔ فائنلی 6 مہینے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ زمین پر اترے اور تمام جانور بھی اپنے اپنے جوڑوں کے ساتھ چلے گئے، لیکن اسی میں بھیڑیا ایک ایسا جانور تھا جو کشتی میں بھی جانوروں کا دیکھ بھال کرتا تھا اور کشتی سے زمین پر آنے کے بعد بھی آپ کے ساتھ ہی رہا۔ اس کی یہ وفاداری دیکھ کر حضرت نوح علیہ السلام نے اس کے لیے بھی دعا کی۔ یہی وجہ ہے کہ آج انسان ہر جانور کو اپنا غلام بنا لیتا ہے مگر بھیڑیوں کو اپنا غلام نہ بنا پایا۔ وہ درندہ جانور تو ہے مگر آزاد رہتا ہے۔ جس زمین پر چاروں طرف پانی ہی پانی تھا اس زمین کو پہلے ہی جیسا خشک کر کے اللہ نے اسے انسانوں کے رہنے کے لائق بنایا، اور جو کشتی پر سوار تھے انہی لوگوں سے یہ انسانی نسل بنا جن سے اتنی بڑی دنیا آباد ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے جو تینوں بیٹے تھے جن کا نام سام تھا، ان کی نسل سے عربی، پرزین اور رومی وجود میں آئے، اور یافز کی نسل سے ترک سکالیہ، یاجوج ماجوج وجود میں آئے، اور حام کی نسل سے قطبی، سوڈانی وغیرہ وجود میں آئے، اور اسی طرح یہ دھیرے دھیرے یہ دنیا بڑھتی گئی جس میں ہم اور آپ بھی وجود میں آئے۔ بے شک اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے کیونکہ وہ رب العالمین ہے۔ سبسکرائب